السلام علیکم دلاور صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام آغا جان، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت بڑی مہربانی ہے آپ کی تشریف آوری۔ اللہ پاک آپ کو عزت دے سر۔ کچھ سوالات تھے میرے، وہ لے کے اب عید میں حاضر ہوا تھا، کچھ رہنمائی چاہیے تھی جی ان کے سر، بارے میں۔ جی سر۔ سر یہ سب سے پہلے بتا دینا کہ جو یہ ہم سنتے آئے ہیں نا کہ جی حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں یہ فلانی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے ان کو باغ عدن سے ہوں، نکال دیا گیا، تو ہوں۔ نبی پیغمبر ہوتا ہے سر جو، وہ تو محفوظ الخطا ہوتا ہے، تو ان کے لیے لفظ غلطی اور خطا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تو اس یوز طرح کرنا ہوئی ہے کیا یہ نا کہ صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے احادیث میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس پودے سے آپ نے کھانا نہیں ہے، تو ان کو شیطان کا نہیں پتا تھا کہ کوئی شیطان کو تو پتا تھا، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ کوئی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے کوئی اس طرح اللہ کے نام پر۔ تو شیطان جب آیا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، اور اس نے کہا کہ بھئی میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کی نیکی چاہتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اس درخت سے آپ کھائیں، یہ درخت پہلے حرام تھا اب حرام نہیں ہے، پہلے حرام تھا اب اللہ نے چینج کیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو دھوکہ نہیں کھایا، حضرت آدم نے فرمایا کہ تو اللہ کا دشمن ہے، میں تیری بات کیوں مانوں، تو ادھر سے دور ہو جا۔ پھر وہ حوا کے پاس گیا، حوا کے پاس گیا تو حوا سے اس نے کہا کہ بھئی میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ اس درخت سے کہیں، یہ پہلے حرام تھا اب اللہ نے چینج کیا ہے، اب حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ درخت جو تھا اس کے ساتھ ملائکہ گارڈ تھے، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو کہا تھا کہ کوئی بھی شخص درخت کے قریب آ جائے نا تو اس کو آنے نہیں دینا سوائے آدم اور حوا کے، اگر یہ آ جائیں تو ان کو منع نہیں کرتے آپ، ان کو اجازت ہے۔ تو یہ شیطان کو اس بات کا پتہ تھا، شیطان نے کہا کہ دیکھو اب تم چلی جاؤ، حوا سے کہا کہ اس درخت سے کچھ پھل اٹھا دو، ملائکہ منع نہیں کریں گے، اور جب ملائکہ منع نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے حرام تھا اب اللہ نے اپنا جو ہے فیصلہ چینج کیا۔ تو حوا چلی جاتی ہیں وہ درخت کے پاس اور ہاتھ بڑھاتی ہیں، ملائکہ منع ہی نہیں کرتے، تو وہ کھا لیتی ہیں۔ تو وہ پھر آ جاتے ہیں آدم کے پاس، آدم سے کہتی ہیں کہ وہ درخت جو تھا پہلے حرام تھا، اب جو ہے وہ حرمت اس کی چلی گئی، اور ملائکہ منع نہیں کرتے۔ تو اس طرح آدم علیہ السلام بھی گئے، انہوں نے کھایا، تو اس طرح ان کو دھوکہ دیا گیا نا، یہ ان کو جو دھوکہ دیا گیا اس طرح سے ایک کام جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کا عذر یہ ہے کہ ان کو اس طرح نہ آدم کو نہ حوا کا اس بات کا اندازہ تھا کہ شیطان ابلیس اتنا گٹھیا ہو سکتا ہے۔ وقاسمہما، یہ قرآن کی آیت ہے نا، انی لکم من الناصحین، اس نے قسم کھایا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ اس سے کھا لیں، یہ حرام نہیں ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے اس طرح ان کو یہ کوئی گناہ، انہوں نے جو بہرحال جو بھی کیا یہ گناہ نہیں تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے ایک کام جو نہیں کرنا چاہیے تھا ان سے صادر ہوا، لیکن اس طرح گناہ نہیں ہے کہ وہ کسی مذمت کے مستحق ہوں یا کسی عذاب کے مستحق ہوں۔ جی ہاں، جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف